السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے جادو کا توڑ اپنے معجزے کے ساتھ کر دیا، یعنی ان کے جادو کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا، اور جادوگروں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو انہوں نے معجزہ پیش کیا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد سے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، وَأُلْقِيَ اور گر پڑے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں، تو جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالو کہا انہوں نے، قالو سے مراد جادوگر ہے، قالو کہا جادوگروں نے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین رب العالمین پر، یعنی ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، ربی موسیٰ جو کہ رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کا، یعنی ساتھ ہی انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کا بھی نام لے لیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جادوگر جو ہیں وہ فرعون کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو تھے وہ فرعون کی ربوبیت کے قائل تھے اور فرعون کو سجدہ کرتے تھے۔ قالا تو کہا فرعون نے، یعنی جب جادوگر ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا تو پھر فرعون نے کہا امن تم بھی، کیا تم ایمان لاتے ہو اس پر، قابلہ اس سے پہلے اناظرہ یہ کہ میں اجازت دوں لاکم تم کو، یعنی فرعون نے جادوگروں سے سوال کیا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، انا حاذا بے شک یہ، حاذا سے مراد جادوگروں کا ایمان لانا۔ فرعون نے کہا انا حاذا بے شک یہ ایمان لانا لمکرن البتہ مکر ہے، مکرتموہ فی المدینہ جو تم نے مکر کیا ہے، مکرتموہ جو تم نے مکر کیا ہے فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو، یعنی یہ فرعون کے لیے اتنا حیران کن اور تعجب کی بات تھی تو اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آئی تو اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، یعنی یہ تم سب لوگوں کا جادو ہے، مکر ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے اور تم اس زمین میں حکومت اپنی قائم کرو، یعنی یہ بات اس نے جادوگروں سے کہی، اس نے کہا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو، فسوف پس ان قریب تعلمون تم جان لوگے، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لانے کا نتیجہ جان لوگے، یعنی میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گا، لأقطعن ضرور میں کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ، و ارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے، مخالف سمت سے مراد یعنی اگر دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ، تو اگر بایاں پاؤں تو دایاں ہاتھ، یعنی مخالف سمت میں کاٹوں گا، ثم پھر لأصلیبنکم ضرور میں سولی دوں گا تم کو، اجمعین سب کو، یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ قالو تو کہا جادوگروں نے انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، یعنی جادوگروں نے آگے سے جواب دیا کہ بے شک ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے تو بے شک ہم سب کو قیامت والے دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کا بدلہ لے لے گا، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو موت تو ایک دن آنی ہی ہے، چاہے وہ سولی کے ذریعے آئے یا پھر کسی اور طریقے سے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم جو مرضی ہمیں سزا دو، ہم تو اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما تنقم نہیں تو انتقام لیتا منا ہم سے، یعنی یہ بھی جادوگروں نے فرعون سے کہا وما تنقم منا نہیں تو انتقام لیتا ہم سے الا مگر ان امنا یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بے آیاتی ربنا اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جب جاءتنا
وہ آئی ہمارے پاس۔ یعنی جادوگروں نے کہا کہ کیا تو ہمیں اس بات کی سزا دے گا کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں؟ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوبی کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب اس خوبی کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ گئی تو ہم نے اس پر اپنے دنیاوی مفادات کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر ساتھ ہی ان جادوگروں نے اللہ سے دعا کی، ربنا اے رب ہمارے افریغ علینا، ڈال ہم پر صبرن صبر، و توفنا اور فوت کر ہم کو مسلمان حالت میں۔ یعنی ساتھ ہی جادوگروں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی آزمائش میں اپنے ایمان سے ہی پھر جائیں۔ یعنی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور ہمیں مسلمان حالت میں ہی فوت کرنا۔ وقال المالاؤ اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم سے، آتذر کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، و قومہ اور اس کی قوم کو۔ یعنی یہ بات جو تھی فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہی فرعون سے، انہوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو ان کی حال پر چھوڑ دے گا، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں فی الارض زمین میں۔ یعنی یہ ہر دور کے مسلمانوں کے دشمنوں کا شیوا رہا ہے۔ یعنی جو بھی ایمان کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ بات ان کی عادت رہی ہے کہ وہ ہر نبی کو یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے فساد کے ارادے سے آیا ہے۔ تو اب یہی بات فرعون کی قوم کے سرداروں نے بھی کہی، وَيَذَرَكَ اور چھوڑ دے تجھ کو، وَآلِهَتَكَ اور تیرے معبودوں کو۔ یعنی لوگ جو تھے اگرچہ خود فرعون کی ربوبیت کے قائل تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے جس سے وہ فرعون کی عقیدت حاصل کرتے تھے۔ کالا تو کہا فرعون نے، یعنی فرعون نے قوم کے سرداروں کے جواب میں کہا، سَنُقَتِّلُ ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْیِی اور زندہ رکھیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو۔ فرعون نے کہا کہ یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، یعنی ہم ان کے نومولود بچوں کو قتل کروا دیں گے، بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ظلم اور زیادتی فرعون نے دوسری مرتبہ کرنے کے لیے کہی، یعنی اس سے پہلے بھی وہ بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں جگہ دی اور اسی کی گود میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، کہ تمام تدبیریں اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ سے بہتر کوئی بھی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، فرعون نے کہا وَإِنَّا اور بے شک ہم، فوقہم ان کے اوپر، قاہرون پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا مدد مانگو، باللہ اللہ کے ساتھ، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض بے شک زمین جو ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، یورثھا وارث بناتا ہے اس زمین کا۔ یہاں پر ہا کی ضمیر زمین کی طرف جاتی ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس ظلم میں لوگوں سے کہا کہ اس اللہ پر صبر کرو، اس اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث انہی لوگوں کو بنائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ والعاقبۃ اور انجام جو ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی اچھا انجام ہمیشہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قالو تو کہا انہوں نے، یعنی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اذینا ہم اذیت دیے گئے، من قبلی اس سے پہلے بھی، ان تاتینا یہ کہ تو آئے ہمارے پاس۔ یعنی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پہلے بھی اسی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی، وَمِن بَعْدِ اور بعد اس کے بھی، مَا جِئْتَنَا جب تو آ گیا ہمارے پاس۔ کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ امید ہے مجھ کو، ربکم رب تمہارا، ان یہلکا
یہ کہ ہلاک کر دے گا عدوکم تمہارے دشمنوں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین میں تمہاری ہی حکومت قائم کرے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور خلیفہ بنائے گا تم کو فی الارض زمین میں۔ فَيَنْظُرَ پس دیکھو کیفا کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ یعنی پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ کیفا کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے ایمان کی وجہ سے تم سے ہر مصیبت کو دور کر دے گا، تم پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کرے گا، یعنی تمہیں ہر وہ چیز سے نواز دے گا تمہارے ایمان کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان مشکل دور کو ختم کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ایمان والوں کو ہی غلبہ دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔